تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قربانی کرنا ہے، قربانی ضرور کرنا ہے۔ اب قربانی کرنا کون، کس پہ قربانی واجب ہے، یہ مسائل بیسک چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حضرت میں تو یہ سال قربانی نہیں کر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں، آگے اللہ اگلے سال مال دیا تو ضرورت پڑتی، نہیں حضرت میں تو بچپن سے، میں تو جب سے کمانے لگے اب تک قربانی واجب ہی چھوئی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ قربانی، یہ بیسک مسائل، اور یہ جو میں فضائل بتایا قرآن، یہ قربانی کے 3 فضائل، یہ صرف 3 نہیں ہیں اور کئی سارے ہیں، میں صرف آدھے گھنٹے میں کور کرنے کے واسطے تھوڑی موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، تفصیلات اور زیادہ ہے اس میں۔ تو قربانی کون کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو انسان صاحب نصاب ہے، یعنی نصاب سے بھی زیادہ اس کے پاس مال ہے، انہیں قربانی کرنا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو۔ قربانی کے تعلق سے جو ہے نا اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ چند سوالات جو ہے لوگ پوچھتے رہتے، اور وہ ریگولر پیش آنے والے سوالات، وہ کچھ میں اسے یاد دہانی کے طور پہ لکھا ہوں۔ قربانی کس پہ واجب ہے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ صاحب نصاب کون، جو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا میں رمضان کے بعد، زکوٰۃ کے بارے میں جو صاحب نصاب بتایا تھا میں انہیں، اس کے اوپر قربانی واجب۔ لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال تک کا صاحب نصاب رہنا جب زکوٰۃ دینا، لیکن قربانی میں ویسا نہیں۔ عید کی صبح بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ انہیں صاحب نصاب ہو گیا تو اس دن قربانی کرنا چنے، عید کے دن نہیں، عید کے دوسرے یا تیسرے دن آئے تو بھی، کیونکہ 3 دن نہ قربانی ہوتی۔ شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو بات۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 3 دن قربانی ہوتی نا۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں تھا، مال دولت کیا بھی نہیں تھا اس کے پاس، یا پھر یوں سمجھو کوئی دینے والا تھا، اسے دینے والا تھا، انہیں کیا کرا، دینے والا کب دیا، اسے 12 تاریخ کو، ذی الحجہ کے 12 تاریخ، یعنی بقرعید کے دوسرے دن تیسرے دن انہیں صبح میں لا کو پیسے دیا، کہتے دیا، 1 لاکھ روپے دیا۔ اب 1 لاکھ روپے کا صاحب نصاب ہو گیا انہیں، اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب، انہیں وہ 1 لاکھ روپے لے کے فوراً جا کے بکرا خرید کے ذبح کرنا چنے، یا پھر فوراً جا کے گئی میں حصہ ملنا چنے۔ ابھی نہ آئے پیسے، نہیں آگے نہیں، پیسے ختم، اس دن تیسرے دن عصر تک بھی آئے تو انہیں قربانی کرنا، کیونکہ عصر سے مغرب کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے قربانی، 1 گھنٹے میں، کیا بھی بڑی بات نہیں، یا حصہ تو لے لینا انہیں فوراً مغرب تک۔ اگر پیسے، مغرب کی اذان ہو گئی، چاند دکھ گیا، یا مطلب سورج غروب ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے آئے، اب نہیں قربانی، اب اگلے سال پھر۔ شاید یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ کون قربانی کرنا، صاحب نصاب کون، بولنا پڑتا کیا نہیں، ذہن میں ہے، پھر بات تفصیل ہو جاتی۔ صاحب نصاب کے واسطے 5 چیزیں دیکھنا، نمبر 1 سننا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا مال، نمبر 4 زائد مال جو اس کے پاس رہتا، ضرورت سے زائد مال، نمبر 5 رقم یعنی بینک بیلنس۔ یہ 5 چیزوں کو دیکھنا۔ سننا چاندی کی تھوڑی سی ذرا تفصیلات الگ ہے، اگر صرف سننا ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ذہن میں ہے نا، سننا، چاندی، بینک بیلنس، تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال، اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزوں میں زکوٰۃ، یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ہے تو کہتے رہنا یہ 5 چیزیں، اب وہ آگے اب بول دو۔ اگر سننا، صرف سننا ہے، یہ 4 چیزیں بھی نہیں ہے، کیا بھی صرف سننا ہے تو 7.5 تولہ سننا ہے کیا دیکھنا، خالی سننا رہے تو چاندی 1 بھی ذرہ بھی نہیں، خالی سننا رہے تو 7.5 تولہ سننا ہے کیا دیکھنا۔ اگر خالی چاندی ہے، اگر 7.5 تولہ سننا نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں، 7 تولہ بھی ہے تو قربانی واجب نہیں۔ اگر چاندی ہے، خالی چاندی، سننا نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، ضرورت سے زائد مال نہیں ہے، خالی چاندی ہے، تو اس صورت میں وہ چاندی 50 پر 2 بھی آدھا تولہ ہے کیا دیکھنا، 52.5 تولہ، 52.5 تولہ رہنا وہ چاندی، اگر ہے کیا دیکھنا۔ اگر ہے وہ 52.5 سے زیادہ یا ہوتی ہے تو اب اس میں قربانی واجب ہو جاتی، قربانی دینا، چاہے بکرا دو یا حصہ لو، اگر اللہ مال زیادہ دیا تو بکرا دو، نہیں تو کم سے کم حصہ لے لو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔
اب اگر دونوں اب یہ تین چیزوں میں کیا ہے، ان کا الگ الگ، ان کو پانچ کا ملا کے ایک حکم ہے، ان کا الگ الگ کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی دو بھی ہے، جو جنرلی ہمارے گھروں میں رہتا، کامنلی ہمارے گھروں میں سونا چاندی دو بھی رہتا نا، اگر سونا ہے چاندی ہے، یا سونا ہے بینک بیلنس ہے، ذرا بیلنس ہے بینک میں، یا سونا ہے تجارت کا مال ہے، ایک دکان ہے اور ذرا سونا ہے، یا چاندی ہے اور سونا، بہرحال ان پانچوں میں سے کوئی دو یا تین یا چار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سونا چاندی صرف ہے تو اس کا نصاب الگ جو اب میں بتایا۔ اگر ان پانچوں میں سے کوئی دو چیزیں ہیں یا تین چیزیں ہیں یا پانچوں بھی ہیں، تو ان کا ٹوٹل نیٹ ورتھ نکالنا، یعنی ٹوٹل کتنی رقم ہو رہی ان کی ٹوٹل۔ اب سمجھو میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور ایک 10 تولہ چاندی ہے اور بینک میں ایک 30,000 روپے رکھو ہے، سمجھ رہے، اور تجارت کا مال ہے، 1-1.5-2 لاکھ کا دکان ہے، یا 50,000 کا چھوٹی بنڈی ہے، وہ بھی تو تجارت کا دکان ہی چنا، تجارت کا مال ہی چنا۔ یہ ہے میرے پاس 4 چیزیں۔ اب ان چاروں کا ٹوٹل کرنا، اماؤنٹ کتنا ہو رہا ہے، 2 تولے سونے کی قیمت، 10 تولے چاندی کی قیمت، 30,000 اماؤنٹ اور وہ 50,000 کی بنڈی، پورا ٹوٹل کرنا۔ ٹوٹل کرنے کے بعد یہ جتنا نیٹ اماؤنٹ بنیا ہے، یہ اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کے اماؤنٹ کے برابر ہے کیا دیکھنا۔ شاید میں سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں کتنی ہے، 45, 50 یا 55,000 کے آس پاس ہے، 55,000 کے آس پاس ہے۔ تو اتنی اماؤنٹ ہو رہی کیا، آبویسلی ہو رہی، 50,000 کی تو بنڈیج ہے تو ہو جا رہی۔ تو اگر اتنا اماؤنٹ ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہو گیا، تو اب انہیں بھی قربانی کرنا۔ ای میرے پاس 7.5 تولہ سننا نہیں ہے نا، 52.5 تولہ نہیں، آپ تولہ نہیں دیکھتے، اب کوانٹٹی نہیں دیکھتے تولے کی، اب اماؤنٹ کی کوانٹٹی دیکھتے اب۔ شاید یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی ان کی۔ تو یہ ہے نصاب۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، چاہے یہ مال بقرعید کے دن صبح میں آندے، بقرعید کے تیسرے صبح میں آیا تو بھی قربانی دینا ہو، قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر، بچے کے اوپر نہیں۔ عاقل رہنا یعنی عقل مند رہنا، دیوانہ رہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں۔ عاقل رہنا، بالغ رہنا، مسلمان رہنا اور آزاد رہنا، پہلے کے زمانوں میں غلامہ رہتے تھے نا، ان کے اوپر بھی نہیں۔ اور مقیم رہنا، مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی انسان بقرعید کے دنوں میں 3 دنوں میں کہاں تو سفر میں رہ رہا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، سفر میں ہے اس والے کو قربانی واجب نہیں، مقیم رہنا، گھر پہ رہنا انہیں۔ اور مسافر کسے بولتے ہیں وہ الگ ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے، پھر 15 دن سے زیادہ کی مسافت، کتنے کلومیٹر، وہ سبھی وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو فی الحال میں قربانی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں، مقیم ہے، آزاد ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، مسلمان ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب، جبکہ انہیں صاحب نصاب رہے تو۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب قربانی کے واسطے جانور کیسا رہنا،